اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا نہ دیکھا تو نے الذی اس کو حاج ابراہیم کہ جس نے لڑائی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ رب العزت نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت الم تر الی الذی حاج، حاج جادلہ کے معنی میں ہے. حاجلہ کس کے معنی میں ہے؟ جادلہ کی. جادلہ کے معنی میں حاج اس لیے ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ایک مقام پر آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی مکالمہ ہوا، اور اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ حاجہ کا استعمال ہوا. وہاں پر حاجہ بمعنی غلبہ کے ہیں، لیکن یہاں حاجہ بمعنی غلبہ کے نہیں. اسی صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کر دی. اسی کہ اگر بالفرض حاجہ بمعنی غلبہ کے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر غالب آئے، اور کبھی بھی نمرود ابراہیم علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکتا. نمرود بابل کا بادشاہ تھا، اور نمرود نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور ناشکری کی، اس بنا پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا وہ نمرود تھے. اللہ رب العزت نے دو مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائی پوری دنیا کی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور دو کافروں کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی. اس میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ بخت نصر. الم تر الی الذی حاج ابراہیم جادل ابراہیم فی ربہ، اس نے لڑائی کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ رب العزت نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی. ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک، اللہ رب العزت کے نعمت کے اوپر اترانے کی وجہ سے حملہ علی ذالک، اس سرکشی پر اس کو آمادہ کیا. وہو نمرود، اور وہ نمرود تھے. وہ کون تھے؟ نمرود. اذ بدل من حاجہ، کہتے اذ جو ہے ظاہر ہے کہ اذ کیا ظرفیت کا معنی رکھتا ہے، تو کہتے اذ یہ حاجہ سے بدل واقع ہوگا. حاجہ کے علاوہ دوسرے لفظ سے یہ بدل واقع نہیں ہوگا. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لما قال من ربک الذی تدعون الیہ، کیا آپ کا رب کون ہے؟ الذی تدعون الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو. یہ نمرود نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ای یخلق الحیات والموت فی الاجساد، کہ پیدائش کرتا ہے زندگی اور موت کی فی الاجساد، جسموں کے اندر. قال ہوا، تو کہا نمرود نے ہوا انا، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں. بالقتل والعفو عنہ، قتل کے ساتھ اور معافی کے ساتھ اس کو. ودعا برجلین، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دو آدمیوں کو بلایا. فقتل احدہما وترک الاخر، ایک کو ان میں سے قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. مکالمہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو ہو رہا تھا وہ یہ کہ نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں تو وہ کون ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم سب کا پروردگار ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے. یہ مکالمہ اس لیے ہوا کہ نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ خدا تو میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے.
اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ موت اور حیات کی پیدائش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ موٹے ذہن کا آدمی تھا، یہ سمجھا نہیں، اور اس نے کیا کیا کہ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا، قتل کر دیا، کہتے دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت کے گانٹ اتار دیا۔ اب یہ سمجھے نہیں، موٹے دماغ کا آدمی تھا۔ فلما رآہ غبیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو بڑا بیوقوف ہے، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، منتقلا الی حجت اوضح منہا، نقل کرتے ہوئے، منتقل کرتے ہوئے، انتقال کرتے ہوئے، الی حجت اوضح منہا، اس سے زیادہ واضح دلیل کی طرف۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جو انتقال ہوتا ہے وہ تو یا اس بنا پر ہوتا ہے کہ پہلا والا دلیل ادنا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، اسی اس کو چھوڑ کے اعلیٰ دلیل کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں وہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے جو بات ان سے کی وہ اسی کہ وہ ان کے سمجھ میں آ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ موٹے دماغ کا آدمی تھا، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ بات ایسی تھی کہ اس کے اندر قدر خفا تھا۔ اب اس سے زیادہ واضح دلیل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، منتقلا الی حجت اوضح منہا، پہلا والا خفی تھا، یہ والا اس سے کیا ہے اوضح ہے، یعنی پہلا والا بھی واضح تھا لیکن باعتبار اوضح کہ وہ کیا ہے واضح یعنی خفی۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ پاک لے کر آتا ہے بالشمس، سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب، پس آپ لے کر آئے اس کو، انتا آپ لے کر آئے اس کو سورج کو، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس وہ کافر حیران ہو گیا، تحیرا و دہشا، حیران ہوا، و دہشا اور پریشان رہ گیا، کہتے حق کا بک کا حیران ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس جواب نہیں تلا جواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ کی تیاری کروائی اور لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کے سامنے دلیل نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے انتقام لینے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جیسے کہ نمرود نے استعمال کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو راہ نہیں بتاتے ہیں، اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، بالکفر، کفر کے ساتھ، الی محجت الاحتجاج، حجت والا راستہ اللہ رب العزت کافروں کو ظالموں کو عطا نہیں فرماتے۔ او کالذی مر علی قریہ، یہ تو ایک واقعہ جو گزر گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ، او رأیت کالذی، الکاف زائدہ مر علی قریۃ، او رأیت، آئے کیا آپ نے دیکھا، کالذی، الکاف زائدہ کہتے ہیں، کاف یہاں پر کیا ہے کاف زائدہ ہے، الذی اس آدمی کو مر علی قریۃ جس کا گزر ہوا ایک بستی کے اوپر، یہ بیت المقدسی جو بیت المقدس تھا، راکباً علی حمار، اپنے گدے کے اوپر سوار تھے، ومعہو سلہ، تین، اور اس کے پاس انجیر کی ٹوکری تھی، وقدح حسین، ایک پیالہ شیرہ تھا، شراب نہیں کہہ سکتے لیکن شیرہ کہہ سکتے، یقیناً کسی بھی چیز کا شیرہ ہو سکتا ہے جس کو بالفاظ دیگر سرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عزیر، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ دیکھیں ایسی بات ہے کہ جناب سفر شروع ہوتا بیت المقدس سے، سوار تھے گدھے کے اوپر، ساتھ میں کیا تھا انجیر تھا، تھے کون حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں یقینی نہیں ہے، یہ ساری باتیں یقینی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو بیان کیا رہتا ہے اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہی ہو، باقی حقیقتاً اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ وہ کون تھے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے آنے والے لوگوں کو کہ موت کے بعد میں زندگی عطا کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ بہرحال وہ کوئی بھی شخص تھے، یہاں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کا گزر ہوا،
وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ جو بستی تھی، سَاقِطَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سقوفها، اپنی چھتوں کے اوپر. لَمَّا خَرَّبَهَا بُخْتُ نصر، کہتے ہیں کہ جب اس کو ویران کیا تھا بخت نصر نے. یہ بھی یقینی بات نہیں کہ بخت نصر نے اس کو ویران کیا تھا اور پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. بخت نصر، بخت کا معنی ہوتا ہے ابن، یعنی بمانا بیٹے کی، اور نصر یہ ایک بت کا نام ہے. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ماں نے ایک بت کے سامنے رکھا اور اس بت کا نام تھا نصر. اس بنا پر اس کی نسبت ہوگی اس کی طرف بخت نصر. قال انا کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها، حضرت عزیر علیہ السلام نے یا جو بھی شخص تھے فرمایا کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے زندہ فرمائیں گے اللہ رب العزت اس کو بعد موتها، اس کے موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ پاک کیونکہ ان کو زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہ جو سوال تھا یہ شک کے بنا پر نہیں تھا بلکہ استعظاما لقدرت اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی قدرت کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اس بنا پر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ فرمائیں گے، اللہ پاک کی کیا ہی قدرت ہے، یعنی اللہ پاک اس کو زندہ فرمائیں گے. فاماتہ اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. وَأَلْبَثَهُ مِئَةَ عَامٍ، اور ان کو وہاں ٹھہرایا 100 سال تک. ثم بعثه احیاہ، پھر اس کے بعد اس کو زندہ فرمایا. لیریہ کیفیت ذالک، تاکہ اس کو دکھائے کیفیت ذالک، اس مردے پن سے زندگی کی طرف آنے کی پروسیس، یعنی کیفیت، حالات. قال تعالی لہ، اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا کم لبثت مکثت ہنا، آپ کتنے عرصے تک یہاں ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا. لأنه نام اول النہار فقبض، کہتے ہیں اس نے جو یہ فرمایا کہ میں ایک دن ٹھہرا یا ایک دن سے کم، یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں یہ اس بنا پر کہا لأنه نام اول النہار، اس لیے کہ دن کے ابتدا میں سو گیا تھا. فقبض، پھر یہ کہ اس وقت اللہ پاک نے اس کی روح کو قبض کر دیا. وحی، پھر اس کے بعد یہ زندہ ہو گیا عند الغروبی، مغرب کے وقت، غروب شمس کے وقت. فظن انه یوم النوم، تو اس لیے اس کو گمان یہ ہوا کہ آج ہی کا دن جو ہے وہ نیند کا تھا، کہ صبح سویا شام کو اٹھ گیا، اس لیے کہا یومن او بعض یوم، یا تو صبح سے لے کے شام تک پورا دن مراد ہے. یا اگر یہ صبح فوت ہو گئے اور جناب عصر کو اٹھ گئے تو پھر یہ بعض یوم سے کہ مکمل دن نہیں. قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ٹھہرے یہاں پر 100 سال تک. فانظر الی طعامک التین، پس آپ دیکھیں اپنے خوراک کو یعنی انجیر کو، وشرابک العصیر، اور اپنے پانی کو یعنی اپنے شیرے کو دیکھ لیجئے. لم یتسنع یتغیر مع طول الزمان، کہتے لمبے زمانے گزرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. لم یتسنع، ہاں کے ساتھ ہے، لم یتسنع. قیل اصل من سانحت، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی اصل کیا ہے، سانحت ہوئے. وقیل للسکت، بعض لوگوں نے کہا کہ جناب لم یتسنع کا جو ہاں ہے یہ ہاں ساکتہ ہے. من سانحت، اور یہ سانحت سے ہے. وفی قراءۃ بحذفها، اور ایک قرأت میں ہاں کے حذف کے ساتھ ہے. وانظر الی حمارک کیف ہوا، بس آپ دیکھیے اپنے گدھے کو کس طرح ہے وہ. فرآہ میتا وعظامہ بیض طلوع، کہتے جب دیکھا اس کو تو وہ مرا پڑا ہوا تھا. وعظامہ، اس کی ہڈیاں، بیض، زیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے سفید نظر آ رہی تھی، طلوع، چمک رہی تھی. فعلنا ذلک، ہم نے یہ کام اسی کیا، لتعلم، تاکہ آپ جان لے. حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ جان لیں. اب دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیح سلامت اور ان کے کانے کو صحیح سلامت رکھا، اور جو گدھا تھا تو مر کے ہڈیاں ہو گئی، اور یہ ہے کہ صرف وہ نشانات باقی جو چمک رہے تھے.
بتانے کے لیے کہ دیکھیں آپ ایک دن نہیں ٹھہرے بلکہ آپ تو زمانے بھر یعنی 100 سال تک ٹھہرے، ہم نے آپ کو زندہ کر دیا، اور یہ گدھا ہے اس کی مثال دے کے 100 سال تک آپ ٹھہرے۔ یہ کام کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا لِتَعْلَمَ تاکہ آپ جان لیں۔ آپ کے جاننے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے سارے کے سارے لوگ جانیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور ہم نے آپ کو بنایا نشانی، عَلَى الْبَعْثِ، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے اوپر، لِلنَّاسِ، لوگوں کے واسطے۔ آپ کو زندگی بھی دی، آپ کو موت دی، آپ کو زندگی دی، یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ جان لیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ، دیکھیے ہڈیوں کو اپنے گدھے کے، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کیسے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، نُحْيِيهَا، کہتے ہیں نُنْشِزُهَا بِضَمِّ النُّونِ، نُنْشِزُهَا نون کے ضمے کے ساتھ ہے، وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا، اور ایک قرأت میں فتح کے ساتھ ہے، نَنْشِزُهَا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو لغت ہے، لغتان، من انشزا و نشزا، انشزا سے بھی آتا ہے اور نشزا سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وفی قرأۃ بضمها والزاء، اور ایک قرأت کے اندر نون اور زا کے ضمے کے ساتھ ہے، ننشزوها، نحرکها ونرفعها، ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، اس کا معنی ہے ونرفعها، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے ان کو پہنایا یعنی ان کے اوپر ڈال دیا لحما، گوشت کو، فنظر الیہا، حضرت عزیر علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے، وقد ترکبت وقصیت لحما، تو وہ مل گیا اور اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، ونفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح کو ڈال دیا، ونہقا، اور وہ بولنے لگا، آواز دینے لگا، فلما تبین له ذلک بالمشاہدۃ، پس جب یہ ظاہر ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، بالمشاہدۃ، آنکھوں کے سامنے، قال عالم، تو فرمایا کہ میں اب جانتا ہوں، علم مشاہدہ یعنی آنکھوں سے دیکھا حال اب میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وفی قرأۃ اعلم، اور ایک قرأت کے اندر کیا ہے کہ اعلم، جان لے، اعلم، جان لے آپ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پہلے کیا فرمایا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، واحد متکلم ہے نا، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور ایک قرأت کے اندر یہ ہے اعلم، تو جان لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، امر من اللہ لہ، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے۔ وَاذْكُرْ، یاد رکھیے، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے اوپر دوسرا واقعہ، ارنی، مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ قال تعالی له، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، بقدرتی علی الاحیاء، میرے قدرت کا زندگی دینے کے اوپر، سألہ مع علمہ بإیمانہ بذالک، ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پوچھا، مع علمہ، باوجود اللہ رب العزت کے علم کا، بے ایمان ہی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے، بذالک، اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ آپ کو یقین نہیں، یہ کیوں پھر پوچھا؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے لِيَجِيبَا بِمَا قَالَ لَهُ، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے اس کا جو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، تاکہ کچھ باتیں ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ایک مرتبہ، اور ملک الموت نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ سناؤ۔ ملک الموت آئے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیا علامت ہے؟ ملک الموت نے فرمایا کہ آپ جو دعا کرتے اللہ پاک قبول کرتے. اگر آپ یہ سوال کریں گے یہ مردے کو زندہ کر دیں اللہ پاک کر دیں گے، یہ اللہ رب العزت کی دوستی کی نشانی ہے. تو یہ دعا ہر کسی کی قابل قبول نہیں ہوتی، کسی کسی کی ہوتی ہے نا، جو دوست ہوتے ان کی ہوتی. فَيَعْلَمَ السَّامِعُونَ غَرَضَهُ، یہ سوال اور جواب اس لیے تاکہ سننے والے جان لے غرضہ اللہ رب العزت کے غرض کو، کہ اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہی محبت تھی. قال بلا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اللہ، میں تو تیرا دوست ہوں، کیوں نہیں آمنت میں تو آپ پر ایمان رکھتا ہوں، ولیکن سألتک لیطمئن قلبی، لیکن میں آپ سے سألتک سوال کرتا ہوں اس لیے لیطمئن قلبی یسکن قلبی تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. بالمعاینۃ المذمومۃ الی الاستدلال، کہ مشاہدہ دلیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، مشاہدہ دلیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اسی کہ جناب ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ بھئی میں نے سنا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن یہ کہ جناب اللہ رب العزت نے میرے سامنے کر کے دکھایا، یہ ایک اعلیٰ بات ہے نا، بہت بڑی بات. اسی کہتے ہیں کہ جناب یہ مشاہدہ دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لے. فسرہن الیک بکسر الصاد وضمها، فسرہن فسرہن، صاد کے کسرے کے ساتھ بھی ضمے کے ساتھ بھی. املہن الیک، املہن آپ اس کو اپنی طرف ہلائے. وقطعہن، آپ ان کو کاٹے. وخلط لحمہن وریشہن، ان کے گوشت اور ان کے پروں کو ملا لے. آپ کاٹیں گوشت اور پروں کو ہلا لیں آپس میں مکس کر کے. ثم جعل علی کل جبل من جبال ارضک، پھر آپ رکھ دیجئے اس کو علی کل جبل من جبال ارضک، آپ کے زمین کے ہر پہاڑ کے اوپر. تو کہتے ہیں اطراف میں 4 پہاڑ تھے. کتنے پہاڑ تھے؟ 4 پہاڑ، اور ان کے اوپر مکس کر کے رکھ دیا. منہن جزءاً، ان میں سے ہر ایک کے جز کو. ثم دعوہن الیک، پھر آپ بلائیں ان کو اپنی طرف. یاتینک سعیا سریعا، تو آپ کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، سروں کو اپنے پاس رکھا اور ان کے جسموں کو کاٹ کے مختلف کر کے ملا کے ایک جگہ پر ایک کے ٹانگ کو، دوسرے کے پر کو اور بیچ والے حصے کو ملا کے مختلف پہاڑوں کے اوپر مختلف کر کے ان 4 جانوروں کو کاٹ کے رکھ دیا. ثم دعونا، پھر آپ بلائے الیک اپنی طرف. یاتینک سعیا، آپ کی طرف آئیں گے بڑی تیزی کے ساتھ سریعا. وَعْلَمْ جَعْلِ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، کہ اللہ رب العزت زبردست ہے. لا يعجزه شيء، اللہ پاک کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتا. حاکم فی نہیں، اللہ رب العزت اپنے کاریگری کے اندر بڑے جاننے والے، حکمت والے. فَأَخَذَ طَاوُوسَ وَنِسْرَ وَغَرَابَ وَدِيكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہر لیا، کرگس لیا، کوا لیا اور مرغا لیا. وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذَكَرَ، اور اس کے ساتھ وہ کیا جو اللہ پاک نے ذکر فرمائے. وَأَمْسَكَ رُؤُوسَهُنَّ عِنْدَهُ، اور ان کے سروں کو اپنے ساتھ ٹھہرایا. وَدَعَاهُنَّ، اور پھر ان کو بلایا. فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا، کہتے ہیں کہ جناب اڑ گئے اجزاء بعض کے بعض کی طرف. حَتَّى تَكَامَلَتْ، یہاں تک کہ بغیر سر کے مکمل ہو گئے. ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَى رُؤُوسِهَا، پھر اس کے بعد سروں کی طرف سارے متوجہ ہو گئے، پھر ہر ایک اپنے سر کی طرف آئے.